آج چائنا کتنا بڑا ملک ہے، کتنا بڑا ملک ہے دنیا میں. یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا پوری دنیا میں، سب سے زیادہ اگر ایکسپورٹ کر رہا تو چائنا کر رہا. بڑے میں بات بتاؤں گا آپ کو، اس چائنا نے مسلمانوں پہ پابندی لگائی ہے، نماز نہیں پڑھو گے. چائنا میں پابندی لگی، نماز نہیں پڑھو گے، داڑھی نہیں رکھو گے، مسجدوں میں جانے سے روک لگا دی. مسجد میں وہ سیکورٹی کے انتظام کرا دی جیسے ایئرپورٹ میں جاتے ہیں نا تو جتنی چیکنگ ہوتی ہے اتنی مسجد میں جانے کے لیے چیکنگ. برقعے پر پابندی. لیکن لوگوں ساری رسیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اللہ نے وقتی طور سے پاور دے دی، آج ہمیں بھی طاقت اللہ نے دی، ہر طرح کی طاقت، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو جوان بنایا، یہ بھی تو طاقت ہے. کمزوروں کا بھی تو ذرا خیال کر، کسی کا دل تو نہیں توڑ لا. چائنا کو جب رب نے طاقتیں دی تو رب کی دعوت پہ پابندی، برقعے پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، داڑھی پہ پابندی، نماز پہ پابندی، قرآن پہ پابندی. اللہ نے فرمایا پابندی تمہاری یہ طاقت پابندی. اللہ نے ذرا سا اشارہ کیا جسے آج کے سائنس اور ڈاکٹر کریں کرونا وائرس آ گیا. ہم نے کہا ڈاکٹر ہو، اے سائنسدان ہو، یہ کرونا کچھ نہیں ہے، یہ رب کی ناراضگی کا اشارہ ہے. یہ الگ الگ شکل میں آتا کرونا. میں عرض کر رہا تھا کہ رب کا جب عذاب آتا ہے، جب چائنا میں رب کا عذاب آیا تو لوگ کریں کرونا وائرس ہے. ہم نے کہا تم اس کو کرونا کہو یا کچھ بھی کہو، لیکن یہ رب کی لاٹھی ہے. جب پڑتی ہے نا تو بڑے بڑے اچھوں کو زمین میں دھسا دیتی ہے. اب ایک بات بتاؤں، جو چائنا کے لوگ نا برقعے پہ پابندی لگا رہے تھے نا، اب عورتیں وہاں کے مرد بھی نقاب پہن کے گھوم رہے ہیں. دیکھ لینا آپ، عورتیں مرد بھی نقاب پہنے گھوم رہے، نقاب بھی ایسی کہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا، آنکھوں پر بھی، ہاتھوں پر بھی، اور بچوں کو بھی نقاب میں. اسلام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا پردہ نہیں تھا، لیکن اب تو تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نقاب پہنا دیا. یہ رب کی لاٹھی ہے کہ جب تم نقاب پر پابندی لگاؤ گے، اگر رب کو جلال آ گیا نا تو پابندی لگانا والے تمہیں بھی نقاب رب اڑوا دے گا. سبحان اللہ، زندہ باد. بے شک اب گھوم رہے ہیں اوڑ کے نقاب. اب کیوں گھوم رہے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی مرضی کر رہی ہے. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے بھی کھا رہے ہیں، اور جو حلال نہیں کی ہے اسے بھی کھا رہے ہیں. چکچوندر ملا اسے بھی کھا گئے کاٹ کے، چوہا ملا اسے بھی کاٹ کے کھا گئے، چمگادڑ ملا اس کا سوپ بنا کے پی گئے، سانپ ملا اسے بھی کھا گئے. ارے کوئی چیز چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ اے لوگوں، اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کھاؤ. اب جب پوچھا گیا نا ان ڈاکٹروں سے، ان سائنسدانوں سے کہ کرونا آیا کہاں سے، کہا یہ جو سانپ اور یہ بچھو اور یہ سانپ اور یہ گیدڑ اور چوہے چھچوندڑے کھا رہے تھے، یہ یہیں سے آیا. ہم نے کہا کھاؤ، اللہ نے جو طیب رکھا، حلال رکھا، پاک رکھا، کھاؤ، انشاءاللہ اس طرح کی بیماریاں ہی نہیں آئیں گی. مگر نہیں مان رہے. اب سب چھوڑ دیا. اب تو جو حلال تھا نا وہ بھی چھوڑ دیا. نا ہم نہیں کھائیں گے. مرغا کھاؤ گے؟ نہیں. اب تو مرغا بھی نہیں، اب تو بکرے کو بھی قریب نہیں آنے دے رہے. اچھا، اگر اس وقت دیکھو لوگوں، رب کی ہر کام میں حکمت ہے. تم کھاتے ہو نا، تم مرغا کاٹتے ہو، ایک ہوتا ہے جھٹکے کا، ایک ہوتا ہے حلال کا. سنیے کیا اس میں حکمت ہے. جھٹکے والا کھٹ سے ایک بار مالا، یہ ہوتا نا. حلال والے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آدھی کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد میں جب اس کی نس کٹ جاتی ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ تڑپتا تھوڑی دیر تک ہے. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اس کو پوری الگ کرتے ہیں. اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب آدھی گردن ہم کاٹ دیتے ہیں، جب آدھی بچتی ہے، جب وہ تڑپتا ہے تو اس کے اندر کا جو خون ہے وہ سب نکل جاتا ہے ایک ایک قطرہ کر کے. اور خون بیماری ہے. خون کیا ہے؟ زور سے بولو، خون کیا ہے؟ بیماری ہے. خون
تو وہ جب تڑپتا ہے نا تو خون کا ایک ایک قطرہ نکل جاتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو بیماری بھی نکل جاتی ہے۔ اب اس کا گوشت کھانے میں بیماری نہیں آتی۔ یہی طریقہ ہے حلال کرنے کا، اور جو اپنے طریقے پہ ایک مرتبہ جھٹکے میں کر دیا پھر وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، بھئی آپ اس طریقے سے ذبح کرتے ہو کہ آدھا کاٹ دیا آدھا چھوڑ دیا، پھر وہ تڑپتا، تکلیف ہوتی ہے اسے؟ ہم نے کہا بھی تم نے پڑھا نہیں ہے۔ ایک نس ایک ایسی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انسان کی اسی نس میں جان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسی میں کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے اسی نس میں۔ تو وہ نس جو ہوتی ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ درد کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے۔ کائے سے ہے؟ درد کا تعلق زخم سے نہیں ہے، دماغ سے۔ ابھی آپ کسی کے ایسے نوچ لو تو دماغ میں محسوس ہوگا کہ میرے بازو پہ پکڑے پڑا، بازو کو تھوڑی نہ دکھ رہا، دماغ میں محسوس ہوتا۔ یہ جو آپریشن کرتے ہیں درد کیوں نہیں ہوتا؟ بتائیے مجھے، کاٹتے تو یہ بھی ہیں، پورا پورا گردے نکال کے باہر رکھ دیا، آتے نکال کے دھل رہے ہیں ڈاکٹر 2 گھنٹے تک، پھر اندر ڈال رہا ہے۔ آپریشن میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دماغ کا آپریشن چل رہا، پورا بھیجا الگ کر دیا اور بھیجا نکال کے چل رہا آپریشن۔ تم تو کسی کا بھیجا نکال کے دیکھیو، زندہ رہ جائے گا کیا؟ کیوں؟ جو نس ہوتی ہے دماغ سے جو ملتی ہے، جو نس دماغ سے درد کا میں احساس کراتی ہے، ڈاکٹر لوگ انجیکشن دے کے اسی نس کو سن کر دیتے ہیں، دماغ سے رابطہ کاٹ دیتے ہیں اس کا۔ دماغ سے کیا کر دیتے ہیں؟ رابطہ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ ہل رہے ہیں نا ہمارے، یہ بھی دماغ سے ہے۔ عجیب معاملہ، یہ ہاتھ اگر دماغ کی کوئی نس کام کرنا چھوڑ جائے تو ہاتھ یا پیر کام کرنا چھوڑ جاتا۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ سب دماغ سے ہے۔ تو جب ہم اس کو حلال کرتے ہیں تو جو نس دماغ میں جا کر کے درد کا احساس کراتی ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر درد کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے انجیکشن لگا کے اس نس کا رابطہ ختم کرتا ہے نا ڈاکٹر، نس کا رابطہ ختم کر دیتا، سپلائی بند کر دیتی ہے دماغ کو وہ نس، ایسے ہی جب کٹ جاتی ہے تو تکلیف بھی بند، اور وہ حلال ہو جاتا، اس کا خون سب نکل جاتا ہے، تو پھر وہ بیماریاں نہیں آتی ہیں ہمارے اوپر۔ لوگوں، ہر کام میں حکمت ہے شریعت کے، ہر کام میں حکمت ہے۔ اب وہاں کے پردھان منتری نے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی ہے، میں نے مرغے پہ پابندی لگائی تھی، میں نے نمازوں پہ پابندی لگائی تھی، میں نے داڑھی پہ پابندی لگائی تھی، میں نے قرآن پہ پابندی لگائی تھی، میں ساری پابندیاں ہٹا دیتا ہوں، اب تم دعا کرو تو چائنا سے یہ کورونا وائرس چلا جائے۔ اب انہی سے دعا کرائی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے لوگوں، تم نیک تو ہو جاؤ، اچھے تو ہو جاؤ، ایک دن امت شاہ مودی بھی کہیں گے دعا کرو کہ اکنومی جو نیچے جا رہی ہے، بھوکمری آ رہی ہے، یہ دور چلی جائے، تمہیں سے دعا کرائیں گے۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی، لاکھوں جانور جلے، بڑی بڑی مشینیں آئیں، مگر کوئی مشین آگ نہ بجھا پائی، اور جب مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب دعا کی، اے لوگوں کی دعا کرنے سے رحمت کے بادل آئے ایسے جھما جمبر سے کہ جنگل کی ساری آگ بجھ گئی۔ بے شک زندہ باد۔ غور تو کیجئے، ذرا غور تو کیجئے لوگوں، ہو کہاں؟ رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آج کرونا آیا، یہ کرونا کئی بار آیا دنیا میں، ایک بار نہیں آیا، مگر شکلیں الگ الگ ہوئی ہیں۔ یہ سائنس نے نام دیا، اب جو نام دے دے سائنس۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے ایسا کرونا بھیجا کہ زمین کو ہی پلٹ دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اس وقت بھی اللہ کا عذاب آیا، جیسے آج کرونا کے شکل میں ہے نا، اس وقت بھی عذاب تھا، ایسا طوفان آیا کہ سب تباہ ہو کے رہ گئے، سب تباہ ہو کے رہ گئے۔ الگ الگ شکلوں میں عذاب آیا ہے، الگ الگ شکلوں میں، کبھی کسی شکل میں عذاب آیا، آج اس شکل میں عذاب آیا۔ ڈرو رب سے،
سچے دل سے توبہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کی گرفت میں ہم بھی آ جائیں۔ اے لوگو، اگر سمندر کے جاگ سے زیادہ بھی تمہارے گناہ ہوں گے اور اگر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کر لو گے تو اللہ فرماتا معاف کر دے گا، رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ اے لوگو، مگر توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔